خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے اپنی لاشک لارے کتاب قرآن مقدس میں اس امت محمدیہ کی تعریف فرمائی اور اس امت محمدیہ کے کام کو بیان فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب کے سب بہترین امت ہو، افضل امت ہو، اعلیٰ امت ہو. اخرجت للناس، تم سب کو پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب کے سب اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دعوت اور تبلیغ، یہ راہ خدا کی نقل و حرکت چلت پھرت جو سمجھائی وہ اس آیت مبارکہ سے سمجھائی. اس آیت مبارکہ سے میں تبلیغ کو، دعوت کو، اس نقل و حرکت چلت پھرت کو سمجھا. فرماتے تھے اخرجت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دعوت کے لیے خروج ضروری ہے، تبلیغ کے لیے نکلنا ضروری ہے. جب تک کہ نکلیں گے نہیں، امت کے پاس، انسانیت کے پاس پہنچیں گے نہیں، تب تک کہ انسانیت ایمان کی طرف، اعمال کی طرف، آخرت کی طرف متوجہ ہوگی نہیں. کہ نبی رسول پیغمبر کو نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس. یہ نہیں کہا فرعون کو یہاں بلاؤ، بلکہ فرمایا اذهب، فرعون کے پاس جاؤ، انه طغى، وہ سرکش ہو گیا. فقل هل لك الى ان تزكى، اسے جا کر کہو کیا تو چاہتا ہے تیرا تزکیہ ہو جائے، تو سنور جائے، سدھر جائے. واهديك الى ربك فتخشى، میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں، تیرے رب کی راہ تجھے دکھلا رہا ہوں. فتخشى، تاکہ تیرے اندر خشیت پیدا ہو جائے، خدا کا ڈر، خوف پیدا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ، جا کر تبلیغ کرو. اذهب انت واخوك بآیاتی، تم بھی جاؤ، تمہارا بھائی بھی جائے ہارون، بآیاتی، میری آیتیں لے کر. ولا تنیا فی ذکری، اور ذکر میں سستی مت کرنا، کمی مت کرنا. دعوت کو نبیوں کو بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، چادر اوڑھنے والے نبی رسول پیغمبر کھڑے ہو جائیے. فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، سمجھائیے. وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے، قرآن ہے، ہم نے آپ کی طرف اس کو نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ انسانیت کو اندھیروں سے نکال دیں، نور کی طرف انسانوں کو آپ لے کر آ جائیں. اس کے لیے ہم نے آپ کو یہ قرآن دیا، یہ کتاب دی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کتاب کی، قرآن کی تبلیغ کیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے پیغام پہنچایا نہیں. تو آپ کو فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ، کہ آپ انسانیت کو نکال دو. اب انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں تھی، آپ کے محلے علاقے میں نہیں تھی. انسانیت تو سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہے کہ جہاں جہاں انسان ہیں آپ وہاں وہاں جائیے اور ان کو کفر سے نکالیے، شرک سے نکالیے، جہالت کے اور غفلت کے اندھیروں سے نکالیے. یہ آپ کا کام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، لوگوں کے گھروں پر گئے، ان کی دکانوں پر گئے، ان کے کارخانوں پر گئے. جو جہاں انسان ملا وہاں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس پہنچایا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ. اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام عالموں کے لیے. علماء فرماتے ہیں عالم 40,000 ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو 40,000 عالموں کی طرف رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں ہے. اس لیے سورہ انبیاء کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما کر آگے فرمایا
قل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تنہا ایک اللہ ہے، فہل انتم مسلمون، تم سب مسلمان بن جاؤ، تم سب اللہ کے فرما بردار تابع دار بن جاؤ۔ تو نبی کو، رسول کو، پیغمبر کو نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے، اذهب جاؤ، قوم کھڑے ہو جاؤ، لتخرج الناس، انسانیت کو کفر سے شرک سے نکالو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھر گئے، ان کے بازاروں میں گئے، یہاں تک کہ پیدل بنفس نفیس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے طائف تشریف لے گئے۔ یہ پہلا سبق ہے ہمارا فضائل اعمال کا، جو ہمیں تمہیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں تمہیں متوجہ کرتا ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے مومن نہیں ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے عمل والے نہیں ہو، ان سے بڑے اخلاق والے نہیں ہو۔ وہ امام الانبیاء ہو کر، امام الرسل ہو کر اتنا لمبا سفر پیدل کر رہے ہیں، اللہ چاہتے تو براق نازل کر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ کر سوار ہو کر فوراً پہنچ جاتے آنے واحد میں طائف کے اندر، لیکن براق نازل نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے آسام والوں کو، پتہ چل جائے گنگو والوں کو، پتہ چل جائے ساری دنیا کے مسلمانوں کو کہ تبلیغ میں چلنا ضروری ہے، پھرنا ضروری ہے، محنت ضروری ہے، مجاہدہ ضروری ہے، قربانی ضروری ہے، اپنے گھر کو، علاقے کو، وطن کو چھوڑ کر جانا ضروری ہے۔ 500 کلومیٹر دور مکہ سے مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ تبلیغ کے لیے گئے، دعوت کے لیے گئے۔ خود فرماتے تھے من ینصرنی، کون ہے جو میری مدد کرے، من یأوینی، کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے، حتی ابلغ رسالۃ ربی، تاکہ میں اپنے رب کے احکامات کی تبلیغ کر سکوں۔ وَلَهُ الْجَنَّةُ، جو تبلیغ میں، دعوت میں میرا ساتھ دے گا، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ 500 کلومیٹر دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، اور ایسے گئے آج تک واپس نہیں آئے۔ آج بھی مدینہ منورہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہمیں خبر دے رہی ہے کہ تم پیدا ضرور آسام میں ہوئے ہو، تم پیدا ضرور بنگال میں ہوئے ہو، گنگوہ میں ہوئے ہو، لیکن تمہیں اپنی قبر مدینہ میں بنوانی ہے، اپنی قبر مکہ میں بنوانی ہے، اپنی قبر اللہ کے راستے میں بنوانی ہے۔ تبلیغ کی سنت 3 دن نہیں ہے کہ عام آدمی 3 دن لگائیں اور مولوی صاحب 3 سال لگائیں، 1 سال ہندوستان میں، 1 عربستان میں اور 1 انگلستان میں، یہ تبلیغ کی سنت ہے۔ نہیں، تبلیغ کی سنت 3 دن 3 سال نہیں، تبلیغ کی سنت یہ ہے کہ ہم بنگال میں، آسام میں، گنگوں میں پیدا ہوئے اور ہماری قبر مدینہ میں بنے، مکہ میں بنے، ملک شام میں بنے، افریقہ میں بنے، امریکہ میں بنے، دنیا کے کونے کونے، خطے خطے میں خدا کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں، دین پہنچاتے پہنچاتے، اسلام پہنچاتے پہنچاتے اللہ کے بندوں سے، اللہ کے لیے ملتے ملتے اللہ سے جا ملیں۔ یہ تبلیغ کی دعوت کی سنت ہے کہ کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، اور مرنے کے بعد بھی کرنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اخرجت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، خروج ضروری ہے، نکلنا ضروری ہے تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اور فرماتے تھے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ہے جب تم خروج کرو گے، جب تم امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرو گے، تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، تمہارا یقین مضبوط ہو جائے گا، تمہیں اللہ تبارک و تعالی مدعو سے پہلے اپنے سے قریب کر لیں گے۔ جب تم ہماری طرف دعوت دو گے تو ہم تمہیں اپنے سے ملا لیں گے، اپنا قریبی تعلق تمہیں عطا فرما دیں گے۔ فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کو، بات کو میں سمجھ گیا، اس آیت مبارکہ سے خروج ضروری ہے، نکلنا ضروری ہے، لیکن اب میں سوچ میں پڑ گیا، میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، نظام الدین میں، بنگلے والی مسجد میں، مرکز میں، دلی میں ہوں، اور لوگ ہیں وہاں آسام میں، لوگ ہیں بنگال میں، لوگ ہیں بہار میں، اور لوگ ہیں مہاراشٹر میں، لوگ ہیں کرناٹک میں، لوگ ہیں کیرل میں، لوگ ہیں امریکہ میں، افریقہ میں، چین میں، جاپان میں، لبنان میں، عراق میں، مصر میں، مکہ میں، مدینے میں، میں یہاں ہوں، وہ وہاں ہیں، کیسے نکلیں گے وہ؟ پہلے تو سمجھ میں آ گئی نکلنا ضروری ہے، لیکن وہ نکلیں گے کیسے؟ ان کو کون سمجھائے گا، کون بتلائے گا، کیسے سفر ہوگا، کیا ہوگا؟ میں سوچ و فکر میں تھا، اعاننی اللہ نے میری مدد فرمائی بالحدیث القدسی، حدیث قدسی کے ذریعے اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے یقین کے ساتھ ہوتا ہوں، گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، میرا بندہ جیسا مجھ پر یقین کرے گا ایسا میں اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور کام کو شروع کر دیا، ہم نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہاں آسام ہے اور کہاں بنگال ہے اور لال مسجد میں جماعت بیٹھی ہوئی ہے، کہاں امریکہ ہے اور کہاں افریقہ ہے اور کہاں، اللہ اکبر، ابھی ہمارا جوڑ ہوا، پرسوں مشورہ ہوا
میرٹھ میں ہم لوگ گئے تو وہاں فکر دلائے ساتھیوں نے کہ بھائی امریکہ جماعت جانی ہے اور کینیڈا جماعت جانی ہے، وہاں کا ویزا ملنا اتنا آسان نہیں، بہت سارے کاغذات اور بہت ساری چیزیں پوری کرنی پڑتی ہیں تب جا کر ویزا ملتا ہے، اس لیے آپ ویزا لو اور جلدی سے جن کے ویزا آ جائے وہ یہاں بتاؤ، پھر امریکہ جماعت بھیجیں گے، کینیڈا جماعت بھیجیں گے۔ کئی مہینوں سے تقاضا چل رہا تو انہوں نے بتایا 10 سال میں اللہ کے فضل و کرم سے اتنی جماعتیں امریکہ پہنچ گئی، اتنی جماعتیں کینیڈا پہنچ گئی، پہلے 40-50 سال میں نہیں پہنچی۔ لیکن وہ جماعتیں کہاں کی پہنچی؟ بمبئی کی۔ وہ جماعتیں کہاں کی پہنچی؟ آندھرا پردیش کی، حیدرآباد کی، یو پی کی جماعتیں بہت کم گئی ہیں۔ اس لیے اب یو پی کی جماعتیں جائیں وہاں، حلقہ میرٹھ کی جماعتیں وہاں جائیں، حیدرآباد والے تو چلے گئے بے شمار وہاں، اور بمبئی والے تو چلے گئے، اب یہاں کی جماعتیں بھی کینیڈا پہنچیں، امریکہ پہنچیں، تو اللہ کا فضل و کرم ہے دنیا کے آخری کنارے پر جماعتیں پہنچ گئی، اور آخری کنارے سے دنیا کی جماعتیں یہاں آ گئی۔ تب جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پر بھروسہ کر کر کام کو شروع کر دیا، پیدا وہ یہاں ہوئے کاندلہ میں، اور پڑھے یہاں گنگوہ میں، اور رہے یہاں لال مسجد میں، اور قبر کہاں بن گئی ان کی؟ نظام الدین میں، مرکز میں، گنگے والی مسجد کے قریب۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پیدا ہوئے، وہاں ان کی قبر بن گئی۔ شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں قبر بن گئی۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پیدا ہوئے کھیڑا افغان میں، اور مدینہ منورہ میں قبر بن گئی۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پیدا ہوئے حلقہ 3 میں، اور افریقہ میں جوہانسبرگ میں ان کی قبر بن گئی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پیدا ہوئے فیض آباد میں، ردولی میں، 35 سال وہاں رہے، 35 سال شاہباد میں رہے، 14 سال گنگوہ میں رہے، اور یہیں ان کی قبر بن گئی۔ اب لوگ سو رہے ہو گنگوہ کے، گنگوہ کے نہیں ہیں وہ تو وہاں کے ہیں، ردولی کے، وہاں 70 سال لگا کر 14 سال انہوں نے یہاں لگائے، اور یہی ان کی قبر بن گئی۔ اب 500 برس ہو گئے تو یہاں تو ملکوں میں، علاقوں میں بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی قبریں بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، ابو بکر عمر عثمان علی مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں ان کی قبر ہے۔ انصار مہاجر مدینہ میں پیدا ہوئے، اور ان کی قبریں ملک شام میں ہیں۔ تو ملکوں میں قبریں بن جائیں ہماری، اس کے لیے ہمیں اپنی جان بھی لگانا، اپنا مال بھی لگانا، اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کرنا ہے، اور ڈرنا نہیں۔ جب بھی تشکیل ہو 5 مہینے کی، 4 مہینے کی، چلے کی، 3 دن کی، فوراً اپنے آپ کو پیش کر دو۔ حدیث میں آیا، اللہ اکبر، آج ہی میں نے ایک آیت پڑھی قرآن مقدس کی، اور روایت تو بہت پہلے سے پڑھی۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن مقدس کے اندر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو مقدر، ہر چیز کی تقدیر اور مقدر طے کیا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنا ہاتھ دائیں گال کے نیچے یا بائیں گال کے نیچے رکھنا، یہ بھی اللہ کے یہاں سے طے ہے۔ بیٹھا ہے وہ آدمی، بیٹھے بیٹھے تھک گیا، اب گھٹنے کو پکڑ رہا ہے، کوئی ایسے رکھ رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے، کہ یہ کر رہا ہے، یہ بھی مقدر میں لکھا ہوا ہے، کون کب یہاں ہاتھ رکھے گا، کون یہاں ہاتھ رکھے گا، کون کیسے ٹیک لگائے گا، کون کرسی پہ بیٹھے گا، کون نیچے بیٹھے گا، وہ سارا کا سارا لکھا ہوا ہے۔ حدیث میں ہے قدر اللہ المقادیر قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ نے آسمان زمین کے بنانے سے 50,000 برس پہلے لکھ دیا تھا مخلوق کی تقدیر کو، کب آسام کی جماعت گنگوں میں آئے گی، اور کب گنگوں کی جماعت بنگال میں آسام میں جائے گی، اور کب کیا ہوگا، بارش کب ہوگی، دھوپ کب نکلے گی، ہوا کب چلے گی، کیا کچھ ہونا ہے، وہ سب لکھا جا چکا ہے اللہ کی طرف سے۔ جب لکھا جا چکا ہے، پھر ہم کیوں ڈر رہے ہیں لکھاتے ہوئے 4 مہینے، کیوں ڈر رہے لکھاتے ہوئے کیوں ڈر رہے لکھاتے ہوئے 3 دن جی۔ اب ہم گئے وہاں، ابھی ایک گاؤں کے اندر مغرب کی نماز ہم نے وہاں پڑھی، بیان ہوا، تشکیل ہوئی، تو ادھر سے فون آ گیا کہ ایک جماعت آئی ہوئی ہے آسام کی، ان سے ہمیں آپ کو ملنا ہے، انہیں آپ سے ملنا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، چلو کوشش کرتے ہیں۔ تو 8:30 بجے ہم یہاں گئے، کوئی ارادہ نہیں، کوئی نیت نہیں کہ بھائی وہاں جانا ہے، یہاں بیان ہونا ہے۔ ہماری قسمت میں یہاں لکھا ہوا تھا کہ عشاء یہاں پڑھنی ہے، خواب و خیال میں بھی ہم نے نہیں سوچا تھا، لیکن وہاں سوچا تھا کہ بھائی وہاں جانا ہے، مغرب وہاں پڑھنی ہے، یہاں کا کچھ سوچا ہی نہیں تھا کہ بھائی یہاں بھی جانا ہے۔ یہاں ایک دن ہم جا رہے تھے دہلی، اور ٹرین وہ بس ہماری یہاں سے نکل گئی، ادھر جماعت بھی نکل گئی، ہم نے کہا تو پریشانی ہو گئی، چلو اب وہاں پڑھنے بارلی مسجد میں، وہاں نماز پڑھی، امام صاحب تھے نہیں وہاں، انہوں نے کہا جی آپ ہی پڑھا کچھ، چلو آپ نماز پڑھائی، بیان کیا، تشکیل کی، پھر اس کے بعد ہم چلے گئے دہلی۔ ہم نے کہا ہمارے خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم یہاں پڑھیں گے، ہم تو وہاں رائی مسجد میں جلدی سے پڑھ کر فوراً جانے والے تھے، لیکن تقدیر میں لکھا ہوا تھا فجر یہاں پڑھنی نہیں ہے، پڑھانی ہے وہاں،
اور تشکیل کرنی ہے، بیان کرنا ہے، اور اس بس سے نہیں جانا ہے، وہاں کھڑے ہو جاؤ، جا کر سکرالی اڈے پر ایک گاڑی خالی جائے گی دہلی کے لیے، کار جائے گی اسپیشل تمہارے لیے، تو اس کے اندر بیٹھ کر سوار ہو کے چلے جاؤ۔ جو مقدر میں وہ ہو کر رہے گا۔ کئی برسوں پہلے طے ہو گیا کہ بھئی آپ کو لکھنؤ میں جانا ہے، مشورہ ہے، ٹکٹ پہلے ہی بنوا لو، ورنہ تو وہاں پھر گاڑی میں جگہ نہیں ملتی ہے۔ تو 2-3 مہینے پہلے ٹکٹ بن گئے، اور سردی کا زمانہ تھا، ہم وہاں جیسے ہی پہنچے اسٹیشن پر تو وہ گاڑی رد ہو گئی، کوہرا زیادہ ہے تو وہاں جا نہیں سکتے۔ مہینوں پہلے ٹکٹ بن گیا اور پھر وہ ٹرین وقت کے وقت پر رد ہو گئی۔ دوسری ٹرین میں کوشش کی، بہت زیادہ بھیڑ، تیسری میں کی بہت زیادہ بھیڑ، چوتھی میں کی اور بھی زیادہ بھیڑ۔ اب کبھی 5 ایک ٹرین جائے گی صبح کو، اب رات کو آپ یہیں قیام کر لو اسٹیشن والی مسجد میں، چلے جانا۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم اس میں رک گئے رات کو مسجد میں۔ جیسے ہی وہاں پلیٹ فارم پر قدم رکھا، ایک دم وہ بھی نکل گئی، تو لکھنؤ جانا ہوا نہیں۔ تو طے کر لیا پہلے ہی، ٹکٹ بنوا لیے، لیکن وہاں اللہ کی طرف سے طے نہیں تھا جانا، وہاں سے واپس آ گئے۔ ابھی لکھنؤ میں پھر طے ہوا ہمارا، ابھی جانا ہے وہاں۔ انہوں نے کہا جی 2-2 ہزار روپے جمع کر دو۔ ہم نے کہا بھائی کہاں ہیں اتنے پیسے، کیسے جمع کریں؟ تو سب کے ٹکٹ بن گئے، ہمارے ٹکٹ بنے نہیں ابھی۔ تو پھر بعد میں ٹکٹ بنا، بھائی کون سی گاڑی ہے، فلاں گاڑی ہے، لیکن یہ بتایا نہیں انہوں نے کہ بھائی ایسی سے بنا ہوا ہے، ساتھیوں کا ایسی سے بنا ہوا ہے، میرا ویسے سے بن گیا۔ اب میں نے کہا بھائی میں اکیلا کیسے رہوں گا اس میں، چلو کوئی بات نہیں۔ تو وہاں گئے تو پتہ چلا وہاں مظفر نگر کے بھی لوگ، شاملی کے بھی لوگ، تو ان کے ساتھ پورا سفر اچھا رہا۔ پھر واپسی میں جن کا ٹکٹ اے سی میں تھا ان کو کچھ کام پڑ گیا، وہ چلے گئے وہیں سے کانپور، اور میں اے سی میں ان کے ساتھ سفر کر کے یہاں گیا۔ تو میں نے کہا جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا، ساری تدبیریں، ساری ترتیبیں فیل ہو جائیں گی، جو کچھ قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو اس لیے جب جو قسمت میں وہ ہو کر رہے گا، پھر ہم کیوں ڈر رہے ہیں 4 مہینے میں نام لکھاتے ہوئے، چلے میں نام لکھاتے ہوئے، 3 دن میں نام لکھاتے ہوئے؟ اگر مقدر میں ہے تو بغیر نام لکھائے جانا پڑے گا، اور اگر مقدر میں نہیں ہے، نام چاہے لکھا لو، اصولیہ بھی جمع کر لو، لیکن پھر بھی جانا نہیں ہو سکتا۔ بچپن میں ہم سنتے تھے، جماعتیں کہتی تھی بھائی نکلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ایک دن آئے گا تم کہو گے ہمیں جماعت میں لے جاؤ، اور جماعت کیا کر دے گی، تمہیں منع کر دے گی، بھائی تم جماعت میں نہیں جا سکتے۔ ہم نے کہا وہ یہ کب ہوگا؟ لاک ڈاؤن میں ہو گیا۔ پرانے جائیں گے بھائی، نئے نے کہے ہمیں بھی لے لو، نہیں بھائی نئے آدمی کوئی نہیں جائے گا، پرانے جائیں گے، 10 نہیں جائیں گے، 3 جائیں گے، 4 جائیں گے، 2 جائیں گے۔ وہ کہہ رہا ہمیں لے جاؤ، کہہ رہے تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ کیوں؟ جب تم نے پہلے کام نہیں کیا۔ اب نئے آدمی نہیں جائیں گے، کون جائیں گے؟ پرانے ہی جائیں گے، 2-2-3 آدمی گئے۔ آئندہ بھی کچھ ایسا ہو جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس سے پہلے ہم 4 مہینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو ہمت کر کے اپنا نام لکھاؤ کہ جی انشاءاللہ میں 4 مہینے کے لیے تیار ہوں، نقد پر مدد ہے۔ جی ہمت کر کے بتاؤ، بولو بھائی۔ ماشاء اللہ، اور ہمت سے کرو کوئی آگے۔ نئی کوشش ضروری ہے، نیت ضروری ہے، ارادہ ضروری ہے۔ اور بتلاؤ بھائی، وہ تو کتنے ان شاء اللہ جمع کر رہے ہیں 3 دن کی، کل بن رہے پرسوں بن رہے صاحب، پرسوں بتلاؤ بھائی کون تیار ہے؟ صاحب تیار ہے، اور بتلاؤ بھائی عفان صاحب تیار ہے،
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. بہت عمدہ. بار بار نام لکھانا ہے اور بار بار جانا ہے. جائیں گے سب انشاءاللہ. اور ایک بار ایسا جانا ہے کہ پھر واپس نہیں آنا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے راستے میں شہادت کے شوق سے نکلو. اللہ کے راستے میں شہادت کے شوق. کبھی فرماتے تھے لاکھ جان کے ساتھ جب تک تم اس راہ میں قربان ہونے کی نیت نہیں کرو گے اس وقت تک اس راہ کا مزہ اس راہ کا نفع تمہیں حاصل نہیں ہوگا. لاکھ جانیں ہوں ہماری ہر جان راہ خدا میں قربان ہو جائے. یہ صحابہ کی سنت ہے. عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈالا جانے لگا کھولتے ہوئے پانی میں یا تیل میں تو وہ رونے لگے. بادشاہ نے کہا روم کے کیا تم عیسائی بننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ پھر کیوں روئے؟ کہا مجھے رونا اس پر نہیں آ رہا میری جان چلی جائے گی. عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ ہائے عبداللہ کی ایک جان ہے آج وہ چلی جائے گی. کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی ہر جان میں راہ خدا میں قربان کرتی. مجھے افسوس ہو ایک جان ہے وہ چلی جائے گی. کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی میں ہر جان اللہ کی راہ میں قربان کرتی. یہ انہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھا. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے تھے کہ میں راہ خدا میں جاؤں اقتل شہید کر دیا جاؤں ثم احیا ثم اقتل پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کر دیا جاؤں ثم احیا ثم اقتل پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کر دیا جاؤں. بار بار جان ملتی رہے اور راہ خدا میں نکلتی رہے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی آرزو تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے اے اللہ اپنے راستے کی شہادت مجھے عطا فرما اور اپنے نبی کے شہر میں میری موت کو مقدس فرما. دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے شہادت کے درجے پر پہنچا دیا. آپ گئے غزوہ خیبر میں سن 7 ہجری میں تو ایک یہودیہ نے آپ کو زہر پلا کر گوشت کھلا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان کبدی لتحترق میرا سینہ جل رہا ہے. یہ اس زہر کا اثر ہے جو سن 7 ہجری میں کھایا گیا. تو علماء نے فرمایا اس زہر کے اثر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تو اللہ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرما دی اور شہادت کے مقام پر بھی پہنچا دیا. تو ہم بھی یہ نیت کریں ارادہ کریں کہ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں بڑھنا ہے. مولانا ہمارے حضرت فرماتے ہیں نظام الدین میں مرکز میں کہ استقامت یہ نہیں کہ ہم ہر سال 4 مہینے لگائیں. استقامت یہ نہیں کہ ہر مہینے ہم 3 دن لگائیں. استقامت یہ نہیں کہ ہر روز 2.5 گھنٹے لگائیں. استقامت تبلیغ کی یہ ہے کہ ہماری جان اللہ کے راستے میں نکل جائے.
ہماری موت اللہ کے راستے میں آئے، کام کرتے کرتے ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں، یہ اس راستے کی استقامت ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا من سأل اللہ عز وجل الشہادت بصدق، جس نے سچے دل کے ساتھ اللہ سے شہادت کی دعا مانگی، بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ اس کو شہیدوں کے درجوں پر پہنچا دیں گے۔ وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، اگرچہ وہ اپنے بستر پر اپنے گھر پہ کیوں نہ مرا، لیکن اس نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا کہ مجھے اللہ کے راستے میں مرنا ہے، تو اللہ اس کو گھر پہ موت آئے گی، لیکن شہادت کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے، اس کی اس نیت پر اور اس کے ارادے اور اس کے اس عزم پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرمائے۔ اب یہاں روزانہ پابندی سے ہمیں مشورہ کرنا ہے، ملاقاتیں کرنی ہیں، اور یہاں ہمیں مسجد کی آبادی کی محنت کرنی ہے، اور ہفتے کے 2 گز کرنے ہیں، مہینے میں کم سے کم 3 دن لگانے ہیں، اور روزانہ گھر میں بلا ناغہ 5 اعمال کے ساتھ ہم سب کو تعلیم کرنی ہے۔ روزانہ قرآن شریف کا سیکھنا سکھانا ہمارے گھر میں ہونا چاہیے، روزانہ ہمارے گھر میں فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب حدیث کی تعلیم ہونی چاہیے، روزانہ ہمارے گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ جب روزانہ ہمارے گھر کے اندر تعلیم ہوگی تو ہمارا ذہن نماز کا، روزے کا، عبادت کا بنے گا۔ جب روزانہ ہمارے گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا تو ہمارے گھر والوں کا ذہن دعوت کا بنے گا، تبلیغ کا بنے گا، تعلیم سے ذہن دین کا بنے گا، اور 6 صفات سے ذہن تبلیغ کا بنے گا، دعوت کا بنے گا۔ اور پھر روزانہ ہمارے گھر کے اندر تشکیل ہونی چاہیے، کون 5 مہینے کے لیے جائے گا، کون 4 مہینے کے لیے جائے گا، کون چلے کے لیے جائے گا، کون اشرے کے لیے جائے گا، کون 3 دن کے لیے جائے گا۔ مردوں کی بھی جماعتوں میں ہمیں جانا ہے، مستورات کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی، بہنوں کو بھی اللہ کے راستے میں لے کر سفر کرنا ہے۔ روزانہ گھر میں تشکیل ہونی چاہیے، روزانہ گھر کے اندر مشورہ ہو، کون تعلیم کرے گا، کون سی بات کا مذاکرہ کرے گا، پابندی اہتمام کے ساتھ۔ جب گھر میں 5 اعمال کریں گے، مسجد میں 5 اعمال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ملکوں میں، علاقوں میں ہمیں پہنچا دے گا۔ ہماری جماعت گئی وہاں اردن میں، جارڈن میں، عرب، ہم نے ان سے عربی میں بات کی، بہت خوش ہوئے۔ ہم نے ان سے کہا، ہم نے وہاں ہندوستان میں بار بار کہا کہ جو 10 عمل کرے گا اللہ اس کو ملکوں میں، علاقوں میں پہنچا دے گا۔ 5 عمل مسجد کے، مشورہ، تعلیم، ملاقات، ہفتے کے 2 گشت، مہینے کے 3 دن، اور گھر کے 5 اعمال۔ ہم نے کہا ہم نے وہاں اس کی دعوت دی اور یہ کہا کہ ملکوں میں جماعت جائے گی، تو اب اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم پہنچ گئے ملکوں میں۔ اب ان کو بتاتے تھے تفصیل سے، وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ ہم نے کہا ہم 1 سال کے لیے نکلے، راہ خدا کے اندر، قضینا شہرین فی الہند، 2 مہینے ہم نے ہندوستان میں لگائے، قضینا 3 شہور فی السعودیہ فی مکہ والمدینہ، اور 3 مہینے ہم نے مکہ میں، مدینہ میں لگائے، قضینا اسبوعین، اور 2 ہفتے ہم نے بحرین میں لگائے، قضینا شہرین فی تنزانیہ افریقیہ، اور 2 مہینے ہم نے افریقہ میں، تنزانیہ میں لگائے، تو بہت خوش ہوتے تھے۔ پھر ہم نے کہا نقضی 3 شہور فی دولتکم فی الاردن، 3 مہینے ہم اردن میں لگائیں گے، اور نقضی شہرین فی لبنان، اور پھر اس ملک کے بعد 2 مہینے لبنان میں لگائیں گے۔ تو یہ برکت ہے وہاں 5 اعمال کرنے کی، مسجد میں، گھر میں، تو وہ عرب بہت خوش ہوتے تھے۔ تو ہم لبنان میں جب ہم پہنچے تو ہم نے وہاں بات کی، تو وہ بہت خوش ہوئے۔ کہا بھائی اتنا لمبا سفر کیا آپ نے اتنے ملکوں کا، ان سارے ملکوں میں سب سے اچھا دینی ماحول آپ کو کہاں ملا؟ ہم نے کہا بھائی سچی بات سچی ہے، سب سے زیادہ دین کا، دعوت کا ماحول ہمیں جو ملا وہ گنگوں میں ملا، سہارنپور میں ملا، ہندوستان میں ملا۔ جہاں چاہے جوڑ کرو، جہاں چاہے اجتماع کرو، جہاں چاہے مسجد بناؤ، جہاں چاہے مدرسہ بناؤ، ہر جگہ الحمدللہ وہاں محنت کا میدان ہے، دعوت کا میدان ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ نے نعمت دی ہے ہمیں، یہاں مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، تو اس لیے سارے شعبوں میں دین کے ہمیں خود بھی لگنا ہے اور سب کو لگانا ہے۔ اگر ہم نے مسجد کی قدر نہیں کی، مرکز کی قدر نہیں کی، مدرسے کی، خانقاہ کی قدر نہیں کی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی کسی میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تو جس طرح اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں ہمیں، اس طرح وہ یہ نعمتیں ہم سے لے بھی سکتا ہے۔ اگر ہم نے ان کی کیا کی؟ ناقدری کی، قدردانی کی، تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہماری اور بڑھائے گا، اور ملک و علاقوں میں، ساری دنیا میں ہمیں اللہ پہنچا دے گا، اگر ہم یہ 5 اعمال مسجد میں اور گھر میں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك ولا تحرمنا ونستغفرك ولا تعذبنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم علمنا آداب الدعوة والتبلیغ واجعلنا متصفين بصفات الداعين والمبلغين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما ہمارے یہاں جمع ہونے کو کہنے سننے کو بہت قبول فرما کہنے سننے میں جو غلطی کو ہوتا ہے اس کو معاف فرما آئندہ صحیح سے کہنے کی سننے کی عمل کرنے کی اور علم و عمل کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں جماعتیں بنا بنا کر جانے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما یا اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا یا اللہ ہمارے مردوں کو عورتوں کو بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دعوت میں عبادت میں علم میں ذکر میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما تمام مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی غیر سے بندوبست فرما تمام مرحومین کی مغفرت فرما حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما یا ارحم الراحمین سعادت والی زندگی نصیب فرما شہادت والی موت نصیب فرما برے خاتمے سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما جن بھائیوں نے دوستوں نے ماؤں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا کہنا چاہتے تھے کہہ نہ پائے مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا آمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سب خیریت سے ہیں ماشاء اللہ وہی جو ملاقات ہوئی تھی سانگے چھڑے میں جی ہاں خیریت سے صاحب نے بتایا اچھا ہاں مولانا منظور صاحب تو ہمارے دوست ہیں ہمارے یاد میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے خوب مارتے رہو اپنی آنکھوں پہ وعلیکم السلام صاحب نے کہا کہ وہ ساتھیوں کو روز بیٹھ کے نصیحت کرنے کے لیے میں کو نہیں بھی گھبراہٹ سے ہو رہی ہے زیادہ پڑے ہیں کچھ بتا دو کوئی دعا ایسی کوئی قرآن کی ہے ہر نماز کے بعد ہاتھ کو دم کر کے کرنا 3 مرتبہ ٹھیک ہے بھائی آواز نہیں ہو رہا ملاقات ہوگی ان شاء اللہ ساتھی ہے پرانے ہو گئے تو ایک چلہ ہو گیا دوسرا چلہ بھی ہو گیا ہر سال 4 مہینے لگانے ٹھیک ہے انشاءاللہ আমাদের এবং শান্তি দিনের ভিতরে দুনিয়াদের মধ্যে মানুষের মধ্যে শান্তি ঠিক है ना আমাদের পুরো দিন কথা होगा আপনি সোশ্যাল লাভ
آپ جیسے بول رہے ہیں بنگلہ